السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے شکر گزاری کے حوالے سے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے، میری شکر گزاری کرو گے، میں تمہیں مزید دوں گا، یا تمہارے مال میں یا تمہاری کسی بھی چیز میں اضافت ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس مال موجود ہے، آسائشیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے شکر۔ اور شکر کس کا؟ جس نے جو چیز دی ہے اس کا میں شکر بجا لاؤں، اس کی شکر گزاری کروں، یا اس کا میں شکریہ ادا کروں۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کسی سے لیں، پھر اس کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ اور اس اللہ رب العزت کی اتنی چیزیں ہم استعمال کریں، اتنی آسائشیں ہم استعمال کریں، پھر اس کا شکریہ ادا نہ کریں، یہ کتنی معیوب بات ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ اب مزید کا مطلب کیا ہے کہ ہم شکر تو کرتے تو ہیں، لیکن کس طرح؟ نہ کرنے کے برابر۔ صرف منہ سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، کیا یہ شکریہ ہوتا ہے؟ اگر ہم مثال لیں دنیا کی، کسی کی کوئی چیز ہم استعمال کریں، اس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم 100 پاپڑ بیلتے ہیں، اور اللہ اب ہمیں اتنی عزتیں دے، اتنی آسائشیں دے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم منہ سے بولیں، وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولیں یا اللہ تیرا شکر، یہ تو شکریہ نہیں بنتا نا، یہ تو مذاق ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 شخص جنہیں اللہ نے مال بھی دیا، عزت بھی دی، ان کی بیماریاں بھی دور کیں۔ ایک نابینا ہے، اس کو جو ہے آنکھیں دیں، پھر مال دیا۔ ایک کوڑ کا مریض ہے، اس کو بھی اس کی کوڑ کی بیماری دور کر دی، اس کو بھی مال دیا۔ اس طرح یعنی کہ ان کو مال دیا، پھر ان کے پاس دوبارہ فرشتہ بھیج کر پوچھا گیا کہ تمہیں، یعنی کہ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دو، کچھ صدقہ کرو، یا میرے لیے کچھ خرچ کرو۔ کہتے ہیں یہ مال ہمارے آباء و اجداد کا ہے، یہ میراث ہماری پیچھے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مال ہے، تو لہٰذا ہم اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو ان میں سے جو 2 تھے انہوں نے مال نہیں دیا، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ صرف منہ سے شکر گزاری کرنا نہیں، جو اللہ نے مال دیا وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، شکر بجا لاؤ اللہ کا، اللہ کو راضی رکھو۔ تو ان دونوں نے مال تو نہیں دیا کہ یہ مال ہماری میراث ہے، پیچھے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، بہت طرح کی باتیں کہ یہ ہے ہی ہمارا۔ اور نبی نے مال بھی خرچ کیا، اس نے کہا ہاں میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دیں تو یہ مال بھی دیا، لہٰذا اب اس کے راستے کے اندر میں خرچ کروں گا تو میں اس کا شکر بجا لاؤں گا، شکر گزاری کروں گا، اللہ مجھے اور دے گا۔ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ تو وہی ہے جس کے پاس میں آیا تھا اور تو نے آنکھوں کی مانگ کی تھی کہ مجھے آنکھیں چاہیے، میں نابینا ہوں، اور اللہ نے تجھے آنکھیں بھی دی، تجھے مال بھی دیا، لہٰذا آج اللہ نے تجھے آزمایا تو اپنی آزمائش میں پورا اترا، تو اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے، اللہ تیرے مال میں برکت بھی دے گا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس مال، آسائشیں، ساری چیز موجود ہے، لیکن ہم صرف ایک چیز کی کمی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ ہے ہمارے اندر موجود ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی نے پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، آسائشیں، ساری چیزیں، بلند مقام بھی چاہیے، مرتبے بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، لیکن ہم شکریہ ادا نہیں، یہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ جس کی چیز استعمال کر رہے ہیں اس کا ہم شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ بات تو بنتی نہیں نا اس طرح۔ اللہ تو کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اب قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ نے خود کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر بجا لاؤ، کفر نہ کرنا، میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہمارے منہ سے، ہمارے ذہنوں میں اتنے کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو ہم اپنے منہ سے نکال بھی دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا رہے ہیں، کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس چیز کا پیدا کرنے والا، اس چیز کا بنانے والا، اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، یا اس کے سامنے ہمیں جھک کے رہنا ہے۔ ہم کسی سے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیتے ہیں، کسی کا مال ہے، کسی کا آسائش ہے، کسی کی چیز، کسی کی گاڑی ہم استعمال کریں، کسی کی گاڑی ہم استعمال کریں، پھر اس گاڑی سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں یا اس کو نقصان پہنچا دیں، پھر اس سے معذرت کریں، اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑتا ہے نا۔ عام دنیا کی مثال دے رہا ہوں، بندے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے نا، تو پھر اللہ کا مال استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں استعمال کر کے میں اپنی اکڑ دکھاؤں، اللہ کے سامنے اکڑوں، یہ تو بات نہیں بنتی، اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا۔
اس سے ظاہر سی بات ہے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس نبینے نے مال خرچ کیا، اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھی، اس نے شکر بجا لایا، اللہ نے اس کو مال بھی دیا۔ پہلے آنکھوں کی مانگ کی، مال تو اللہ نے خود ہی دے دیا، تو فرشتے نے کہا یہ مال تیرے لیے ہے۔ پھر جب خرچ کرنے کی باری ہے اس نے خرچ بھی کیا۔ آج میں مال تو مانگتا ہوں، ساری چیزیں مانگتا ہوں، آسائشیں تو مانگتا ہوں، لیکن میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جو مال میں نے جمع کرنا ہے، جو آسائش میں نے اپنے لیے استعمال کرنی ہے وہ صرف میرے لیے ہے، میں نے اپنے لیے استعمال کرنی ہے۔ استعمال کرنے کے بعد میں نے بس اس دنیا میں کھو جانا ہے، اس مال میں کھو جانا ہے، لیکن یہ اس رب نے دی ہے، اس کا شکریہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اس چیز کے بارے میں میں سوچتا ہی نہیں، میرے سوچ جاتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے آج اتنا زوال پرستی، اتنی ٹینشنیں، اتنی پریشانیاں، مارا ماری، ادھر ادھر لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، لیکن رب سے رجوع کرنا کسی کو یاد نہیں کہ جس کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، رات دن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حضر میں سفر میں ساری چیزیں جتنی ہم استعمال کر رہے ہیں، جس خالق نے مالک نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کا خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زوال پرستی ہماری یہ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جس کی دی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ملک ہم استعمال کرتے ہیں نا، اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس ملک میں ہم رہتے ہیں، کسی ملک کے اسی کونے میں، ہم کسی گھرانے میں کسی کمرے میں پڑے ہم سوتے ہیں، اللہ نے ہمیں جگہ دی ہے، ہم سو رہے ہیں، اللہ نے ہمیں آرام کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ دی کس نے ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہمارے ذہن میں کیا، ہم سونے میں گم ہیں، اپنے خوابوں کی دنیا میں ہم گم ہیں۔ جس نے جگہ دی، مکان دیا، ٹھکانہ دیا، اور جس نے ہمیں ہماری ساری چیزیں مہیا کی ہیں، اس کا شکریہ ادا ہماری زبان سے لفظ نکلتی کوئی نہیں۔ پھر میں کہوں مجھ پہ ٹینشنیں نہ آئیں، میرا زوال نہ ہو، مجھے پریشانیاں نہ آئیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ آپ بڑی بڑی مثالیں لے لیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ خوش تھے، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں اتنی پریشانیاں آئیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، شروع میں اتنی پریشانیاں ہیں، ہجرت کی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی تھی، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اللہ تو نے ہمیں جہالت سے نکال کر ایک اسلام کی روشنی ہمیں دی ہے، لہٰذا اس بات پہ وہ شکریہ ادا کرتے تھے۔ ہم تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اس پہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وہ تو مشرکوں سے مسلمان ہوتے چلے گئے، کافروں سے اسلام قبول کرتے چلے گئے، دارہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے چلے گئے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اور اس گھرانے کی ساری چیزیں استعمال کر کے، اس دینے والے کی ساری دی ہوئی چیزیں استعمال کر کے میں شکریہ بجا نہیں لاتا، اور پھر میں کہوں مجھ پر آسانیاں ہوں، مجھ پر آسائشیں جو ہیں وہ میرے لیے مہیا، میرے لیے استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں، لیکن وہ ساری آسائشیں، ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ دولت موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، کھانا موجود ہے، کھا نہیں سکتے، وجہ کیا ہے؟ فلاں بیماری ہے۔ میٹھا موجود ہے، کھا نہیں سکتے، وجہ کیا ہے؟ جی شوگر ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں ہے، اور اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ساری چیزیں، ساری زندگی دولت اکٹھی کرنے میں لگا دی، دنیا کی دولت جمع کرنے میں لگا دی، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ نے بڑی بڑی مشکلیں جھیلیں، اس کے بعد پھر فراوانیاں ملتی چلی گئیں، ان کو ڈھنگ آتا تھا، ان کو استعمال کا پتہ تھا۔ یہ چیزیں دینے میں جس نے دی ہیں، استعمال کا طریقہ بھی ان کو پتہ تھا، شکریہ ادا کریں گے، چیزیں استعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے دولت مند دولت جمع کرتے ہیں لیکن استعمال کرنا نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ شکر نہیں ہے۔ شکر بجا لاتے تو ظاہر سی بات، اتنی پریشانیاں، اللہ نے دولت تو دے دی، دولت تو کما لی، لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے تو اللہ نے وہ نعمت بھی تنگ کر دی۔ حالانکہ اتنی دولتیں استعمال نہیں کر سکتے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر شکر نہیں ہے۔ تو اگر ہم شکریہ کسی کا ادا کریں، سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ بندے کی مثال لیں، کسی بندے کا شکریہ ادا کریں ہم کسی چیز پر تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے ہم سے، بڑے ہنس کے ملتا ہے، بڑا کھلکھلا کے ملتا ہے، بڑا خوش مزاجی سے ہمارے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ جب بھی ملے خوش مزاجی سے ملتا ہے، تو ہم اس رب کا شکریہ ادا کریں تو کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، خوش مزاجی ہمارے ساتھ اختیار نہیں کرے گا کہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ سے راضی ہوا تو وجہ کیا تھی؟ وہ شکر بجا لاتے تھے۔ پھر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے انعام اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں، ان کے جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ اللہ نے ان کو دے دیے، ان کے لیے اسٹیمپ لگا کے یہ بات کہہ دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے لیے بھی
اپنے لیے بھی اللہ سے منوا سکتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا، اللہ کی دی ہوئی آسائشوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا، ورنہ یہ زوال پرستیاں، یہ پریشانیاں ہم پر بڑھتی چلی جائیں گی،